جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، پیران عظام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضہ جانشین فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس پاک کی اس سالانہ تقریب میں حاضری کا شرف میرے لیے باعث اعزاز ہے. اس سے پہلے ایک بار یہاں حاضری کا شرف پا چکا ہوں. آج دوسری بار یہ سعادت مندی میرا مقصود تھی حاضر ہوا، اور کچھ لمحوں کے لیے کچھ باتیں جو مجھے عنوان دیا گیا آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، اور اگر دل اس دولت سے خالی ہے تو وہ دل ہی نہیں ہے. حب رسول وہ سعادت مندی ہے جو ہر مومن کا ایک اعزاز ہے. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی شانیں، عظمتیں اور رفتیں اور ان کا بیان سن کے کسی شخص کو قلبی اور روحی تسکین نامیسر آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ حب رسول کی یہ دولت بیدار جو اللہ نے ہمیں بزرگوں کی طفیل نصیب کی ہے اور ہمیں ورثہ میں اپنے اسلاف سے یہ دولت نصیب ہوئی ہے، وہ اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کریں. اس کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. علماء نے باقاعدہ اس پر تصانیف چھوڑی ہیں. ایک یمنی ڈاکٹر ہیں عبدہو، انہوں نے
اس پر باقاعدہ ایک تصنیف کی کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت ساری تجاویز اور بہت سارے ذرائع قولاً اور عملاً بیان کیے ہیں جن سے نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس علامہ اقبال کا ایک مختصر مضمون ہے جس میں انہوں نے اپنی اولاد کے سینے میں حب رسول کی آبیاری کے لیے ایک سے نکاتی فارمولہ بیان کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں اور ایک چیز اور اپنی جانب سے آپ کے سامنے رکھ کے مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کریں تو ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیں، چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو حب رسول کی دولت کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ویسے بھی درود شریف سے نسل نو کی طبعی اور فطری صلاحیتوں کو نکھار ملتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کو پڑھیں، وہ کہتا ہے مجھے جاگ ہی درود و سلام سے لگی ہے۔ درود پڑھنے والے کے لہجے کے اندر رس رکھ دیا جاتا ہے، اس کے لہجے کے اندر مٹھاس ڈال دی جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے ہی پوچھا تھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے ہے، یہ شہد کہاں سے آیا؟ جو اردو ادب کے نقاد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ غالب کو ہے یہ اسی کی شان ہے۔ غزل میں معاملہ بندی پر اسے جو دسترس ہے، پھر جن سنگلاخ زمینوں میں غالب نے لکھا ہے یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے۔ جس عنوان سے بھی وہ بات کرے کمال کر دیتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، سلیقہ جانتا ہے، گفتگو کا طریقہ اسے آتا ہے۔ ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا۔ لہجے میں حسن ہے، جمال ہے، لیکن جو قبولیت عامہ، جو عزت، جو تکریم اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ بن سکی۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ رس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو حضور پر درود پڑھنے سے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، انداز کے اندر لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ درود شریف یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو روحوں کو زندگی دیتا ہے، اولاد کی طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج ہر شخص اپنی اولاد کی طبیعت کی سختی کی بات کرتا ہے، درود شریف کا وظیفہ ان کو دیں اور پھر مہینوں کی نہیں ہفتوں عشروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ درود شریف نئی نسل کے اندر محبت رسول کو منتقل کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آج اس زمانے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ درود پڑھنے پر بھی قدغن ہے، اور اس عنوان کے ساتھ بھی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمیں درودیہ کہہ کر کے تانا دیا جاتا ہے۔ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ تو بطور تانا کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ درودیہ ہونا پریشانی نہیں ہے، بارودیہ ہونا پریشانی ہے۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا کہ حضرت امام زین العابدین سے کہا گیا جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے اور ہر بندہ اپنی طرف دعوت دے گا تو اس زمانے میں حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو امام نے جو جواب دیا فرمایا جو اہل سنہ ہوں گے وہی حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ تو سائل نے دوسرا سوال کیا، اگر ہر بندہ اہل سنہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس میں اہل سنت جو حقیقی ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو آپ فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔
اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کریں گے۔ اب کوئی شوق سے ہمیں یہ تانا دے، ہم اس کو سینے کا تمغہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، ہمارے لیے درودیہ ہونا فخر ہے، چونکہ اہل حق کی نشانی یہ امام زین العابدین بتا گئے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ دوسری بات، کسی شخص کا پیار سینے میں پیدا کرنے کے لیے اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، حسن کہیں بھی ہو وہ ادھر لڑک جائے گا، وہ بادل کے سرمئی، ساون کے سرمئی بادلوں میں ہو، وہ پھوٹتے ہوئے جھرنوں میں ہو، بہتی ہوئی ندیوں میں ہو، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، جہاں بھی حسن ہوگا انسان ادھر راغب ہوگا۔ یہ اس کی فطری اور طبعی مجبوری ہے۔ جب انسان طبعاً فطرتاً حسن پسند ہے تو پھر نئی نسل کو بتانا پڑے گا، حسن کے متلاشیوں محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے مضمون کو آگے لے جاؤں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے انتقال کیا ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوتا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوتا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، حرم کا صحن ہے، ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اس بات پہ ناز بجا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ وہ کیا کہا تھا استاد ابراہیم ذوق نے، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ اقبال بھی کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشا صاحب، جب کبھی بات کرتے تو بڑے فخر سے کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان کے مصاحب تھے اور ان کا اس زمانے میں جو زمیندار اخبار چھپتا تھا اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، کمال درجے کے کاتب بھی تھے، تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں ان مشاہیر کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں۔ یار جس نے اقبال اور غالب کو دیکھا وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کی قربت پائی ہو وہ تو ناز کرے، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہو وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا پھر وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے کہا کہ لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ تابعین اکٹھے ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ اس بات پہ ناز ہے حضرت ابو طفیل کو کہ میری آنکھوں نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ موسم حج کا تھا، تابعین نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے، عقل یہی کہتی ہے، قیاس یہی ہے، جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایام حج میں ہر بندہ حج کے مسائل ہی پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جائے تو جس طرح ہر سال عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے تو ہر سال حج کے مسائل پوچھنے ہی پڑتے ہیں۔ تو حج کا موسم ہے، ایک صحابی مل گیا، تابعین نے پوچھا ہوگا حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، رمی جمرات کا طریقہ کیا تھا، مزدلفہ کی شب کیسے گزری، عرفات کے اندر حضور کا وقوف کس انداز میں تھا، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے ایسے سوال نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، ہمیں حضور علیہ السلام کے حسن کی کہانی سنا دو۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ویسے حضور کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی ہیں، رنگ کے لیے انور اللون کے لفظ بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو لفظ بولا وہ ابیض کا لفظ بولا۔ یہ خاندان
رسول میں حضور کے لیے خاص طور پہ لفظ چلا آ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں دادا اور پوتے کا پیار کتنا مثالی ہوتا ہے۔ پھر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو بیٹے کا چہرہ بھی پوتے کے وجود میں نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے دادا محترم بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو جس طرح دادا اپنے پوتے کا لاڈ سے کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، حضور کا عرفی نام انہوں نے ابید رکھا ہوا تھا۔ جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا تو یہ لفظ خاص طور پہ حضور کے لیے خاندانی طور پہ چلا رہا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو لکھا ہے، حضور کی عمر ہوگی 9 سال اور مکے میں قحط پڑ گیا۔ لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا حسین حرم میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آقا کریم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ راوی کہتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پہ نہیں تھا، لیکن ایک جانب سے گھٹا آئی اور پورے مکے پہ چھا گئے، اور اتنا می برسا کہ لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے۔ حضور کے چچا قادر الکلام شاعر بھی تھے، تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو انہوں نے بھی حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ابید کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت ابو طفیل نے بھی حضور کے لیے لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید۔ دوسرا لفظ ملیحن، نمکین حسن تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا دیکھے تو تڑپ جائے، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، دیکھنے والا دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جائے، نظر ہٹنے ہی نہ پائے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ تیسری بات حضرت ابو طفیل نے جو کہی وہ یہ تھی مقصدہ۔ مقصد کا مفہوم ہے متوازن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھے، یہ توازن ہے۔ پیٹ آگے بڑھ جائے سینہ پیچھے رہ جائے شخصیت مجروح ہو گئی، سینہ اٹھا ہوا ہو اور پیٹ چپک کے کمر سے لگ جائے تو شخصیت بے وقار ہو گئی۔ تو سینہ اور پیٹ برابر ہوں تو یہ توازن ہے۔ اسی طرح حضور کے قد کے بارے میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد۔ حضور کا قد نہ تو چھوٹا تھا کہ کوتاہ کہا جا سکے، اور نہ قد لمبا تھا کہ جو عجیب لگے، بلکہ حضور درمیانی قد و قامت کے مالک۔ ایک روایت میں مربوع کے لفظ بھی ہیں جو درمیانی قد سے اٹھتا ہوا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کا قد گو درمیانہ تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوتے تھے۔ 10,000 کے اجتماع میں حضور کھڑے ہوں، اذا جامع الناس غمرہم، حضور جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اوچر نظر آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت عطا فرمائی۔ یہاں مجھے حضور کے چچا حضرت عباس یاد آئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج لمبی لمبی زبانیں ہوگی اور جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا۔ تو ان کے انداز سے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ اگر آپ مجھے پوچھیں نا کہ دین کیا ہے تو میں 2 لفظوں میں کہوں گا دین ادب رسول کا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ دین طلب محبوب میں تڑپنے کا نام ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت نبوت کا ادب نہیں، چاہے اولیاء امت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے ذات باری کا ادب نہیں۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، دین ادب رسول کا نام ہے۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا،
اقبال کہتا ہے انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنانا پڑے گا۔ تیسری بات، کسی شخص کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل و مناقب اور اس کی شانیں بیان کرنا پڑتی۔ بات اصول کی ہے، اگر یہ بات کہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتائیں کہ نئی نسل کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ نئی نسل ہم سے سوال کرے گی کہ سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے معدنیات بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑوں کی رگوں میں سونے کے ذرات کتنے فیصد ہے سائنس یہ بھی دیکھ رہی ہے، سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے اور سیپ یہ کس سائز میں پڑے ہوئے ہیں سائنس کی رسائی یہاں تک بھی ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بے بسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میاں نبی تو نبی رہا، آؤ نبی کے غلام کی شان سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے، نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے، حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے لگا۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کو یہ کہیں، یہ تبلیغ کرتے پھریں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیں آج کے اس جدید دور میں جبکہ انسان کے اختیار کی کہانی بڑی دل آویز ہے، اس نے سمندر کے پانیوں کو مسخر کر لیا، ہواؤں کو اپنی قید میں کر لیا، اس زمانے کے اندر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو نئی نسل کہے گی عجیب بات ہے، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، جبکہ انسان نے ہواؤں کو مسخر کر لیا، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، آج چاند کی چھاتی کو روندا جا چکا ہے، لوگ مریخ کے سفر کی تیاریوں میں۔ انسان نے جو رفت اور مرتبہ اور مقام پایا ہے، کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج انسانی کمال اور اختیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے کہ آپ کے پاس بھی کوبرا ہیلی کاپٹر میں یہ سسٹم موجود ہے، آپ میزائل داغ چکے ہیں، بعد میں پروگرام بدل گیا تو بٹن دبائیں ہدف تبدیل کر لیتے ہیں، میزائل راستے میں توڑنا چاہیں توڑ سکتے ہیں، اس کو واپس بلوانا چاہیں بلوا لیتے ہیں۔ یہ انسان کے اختیار کی کہانی ہے۔ جب انسان کے اختیار کی کہانی اتنی دل آویز ہو کہ وہ ہواؤں کو اپنے قابو میں کر لے، فضاؤں پر اس کی تسخیر ہو، پانیوں کو اپنی قید میں کر لے، زمین کی تنابیں تھام لے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لے، تو اس زمانے میں یہ بات کہی جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یہ مسلک کی کہانی نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ نئی نسل کو بتانا پڑے گا، نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو، وہ انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا ہے۔ یہ نئی نسل کو بتانا پڑے گا۔ مشکات اٹھائیں، اہل علم کی مجلس ہے، باب المعجزات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ایک شخص کہتا ہے میں تو اللہ کا نبی آپ کو تب مانوں گا حاض الاز یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آئے، حضور فرمایا تب تو مان جائے گا، کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے، حضور اشارہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ کے جھولی میں آ گرتا ہے، اللہ اکبر، جو ہی وہ جھولی میں آیا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں بانٹی بھی جا سکتی تھی، صحابہ ساری زندگی فخر کرتے معجزے سے اتاری ہوئی کھجوریں ہم نے کھائی، اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بھی ہو جاتی، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے، میزائلوں کے راستے تبدیل کیے جائیں گے۔ آقا اس گچھے سے مخاطب ہو کے کہا جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا، صرف اتارنا نہیں جانتے بلکہ اس کو واپس پہنچانا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے نہیں کرنا جانتے، اصلی حالت میں لٹانا بھی جانتے۔ تو یہ اپنی نئی نسل کو جب ہم بتائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ آخری بات کہ نئی نسل کے اندر حضور کا پیار پیدا کرنے کے لیے انہیں حضور کی سیرت بتانی پڑے گی۔ آج کی اس دنیا کے اندر، آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کریکٹر کی بات کرو،
آئیے حضور کی سیرت کا گو ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو خوبصورت ہے، لیکن کوئی شخص اپنی سیرت کے اصلی روپ میں کہاں نظر آتا ہے؟ ایک شخص گاہک سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ بندہ خوش مزاج ہے، ہو سکتا ہے اس کی کاروباری مجبوری ہے۔ ایک بندہ اپنے باس سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں یہ بڑا منکسر المزاج ہے، اس کی دفتری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنی شخصیت کے اصل روپ میں کہاں نظر آئے گا؟ تو یہ حضور سے ہی پوچھتے ہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کہانی کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ گھر میں ہیں، پانی پی رہی ہیں، حضور تشریف لے آئے، کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ اللہ اکبر، کہتی کہ میں نے حضور کو پانی پیش کیا، حضور پینے لگے، رک گئے، پھر میری جانب غور سے دیکھا، مسکرا دیے، کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ مجھے بتاؤ شوہر کا رویہ اگر بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ آج کے زمانے میں ایک دوسرے کے جھوٹے کو جو ہے وہ بیماری کا سبب سمجھ لیا گیا۔ آج مہذب معاشروں کے اندر بھی جھوٹا جو ہے وہ ناسور بن کے رہ گیا، اور بیوی کے جھوٹے کو تو مرد اپنی مردانہ شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف بیوی کا جھوٹا، غلاموں اور لاچاروں کا جھوٹا بھی پی رہے ہیں۔ آئیے آپ سنیں کہانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلہ دوس سے تعلق ہے، یمن کے رہنے والے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ساری زندگی حضور کے نام لگا دی۔ سب سے زیادہ حضور کی احادیث انہی سے مروی ہیں، 5300 سے زائد احادیث کے راوی۔ اس قدر انہماک ہے حضور علیہ السلام کی احادیث کی روایت کا اور ان کے جمع کرنے اور آگے پھیلانے کا کہ ساری زندگی شادی کی فرصت بھی نہیں پاتے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے اسلام کی پہلی درس کا حضور سے بلا تعین اوقات درس زندگی اور درس دین لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر وقت حضور کی قربت میں رہتے۔ اچھا، میری تقریر میں لطیفے نہیں ہوتے، لیکن یہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ہمارے ادھر ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، حادثاتی طور پہ عالم دین بن گئے، مولوی صاحب بن گئے، مسجد میں خطیب ہو گئے۔ تو ایک دن ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ جو ابو ہریرہ بار بار آپ بیان کرتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہیں اس کی وجہ تو علم میں نہیں تھی، تو وہ سوچنے لگے، پھر 2-3 مرتبہ کہا ابو ہریرہ، کہنے لگے سمجھ آ گئی، ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے۔ تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے۔ اللہ اکبر، آقا کریم کا انتظار کرتے رہتے، رب نے خود کہا محبوب ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتے۔ کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا، کبھی کوئی دعوت پیش کرتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ جن لوگوں نے دین کی راہوں پہ سفر کیا ہے اور دین سیکھا ہے، انہوں نے ایسے ہی ہمارے تک نہیں پہنچایا ہے۔ شروع سے قسم پرسی رہی ہے اور حالات کی سختیاں جو ہیں یہ لوگ سہتے رہے۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دین کے لیے، اور دین سیکھ کر کے پھر لوگوں کو آگے پھیلاتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو افضل قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی دن گزر گئے، کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی۔ اب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور سوال کروں، یہ حضور نے تعلیم نہیں دی، لیکن بھوک سے سیدھا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے کہا تھوڑا سا ہیلا کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا گزرتے ہوئے کوئی شخص میرے سے سلام کرے گا تو میرے چہرے پر کمزوری اور نکاہت کے آثار دیکھ کے میرے مسئلے کو سمجھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے میرے اندر اترنے کی کوشش نہ کی۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں جو بھی آیا گزر گیا۔ خیر، میں نے کہا تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے، اب کوئی آئے تو اس سے بات کروں۔ حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، مقصود یہ تھا کہ یہ آیت بھی بتا دیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے ٹوٹتے ہوئے لہجے سے اندر کی کہانی سمجھ جائیں گے۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر پریشان۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، وہ بھی مسئلہ بتا کر کے چلتے ہوئے۔ میں پھر پریشان کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔
پھر منتظر تھا کہ اب کون آتا ہے، تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ حضور نے کہا، میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ کہ حضور نے گھر والوں کو کہا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہا ابو ہریرہ؟ کہا جی حضور۔ کہا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ان کا خیال نہیں، وہ بھی ہر ویلے پاس ہی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو 70 لوگ تھے، حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ دیا، کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ 70 آدمی ایک ایک کر کے پی گئے، لیکن دودھ سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ لگتا تھا دودھ کے پیالے کا تعلق رب نے کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کا اسلوب بھی دیکھیے، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے پھر پیا، رج گیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تو میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کیا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو کہا عائشہ ذرا بتانا کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں۔ تو حضور کی سیرت جب نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ یورپ میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ کہنے لگا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ ایک دن مجلس جمی ہے حضور کی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور میرا بچہ گم ہے، 2-3 دن سے مل نہیں رہا، آپ دعا کریں میرا بچہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور باب اجابت کھل جاتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو بعد میں آیا تھا کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ 3 دن سے بچھڑا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں، 3 دن سے اس کی ماں نے کچھ کھایا نہیں نہ کچھ پیا ہے۔ تڑپتی ہوئی ممتا کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، خود بھی تسکین پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، لیکن تمہارے بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجئے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، جو نام رکھا اس نام سے پکارو۔ عرض کی میرا بیٹا ہے، اگر نام بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم 3 دن سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا شہد ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل تڑپ جائے گا، کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن اس کا نام لے کے اس کو وہاں پکارنا، یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہیں۔ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے تو اور غریب ان کی ضد پوری نہ کر سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کروائے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہم نے معاشرے کے ان رشتے ہوئے زخموں کو کبھی دیکھا؟ آج ہمارے انداز، ہمارے رویے لوگوں کے دکھ کا سامان بنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو غریبوں کو لائن میں کھڑے کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے، یہ غریبوں کی تذلیل نہیں کر رہے ہوتے؟ غریبوں کو پیکج دے کے 10 اخبارات میں تصویر چھپوانے والا سوچے اگر اس لائن میں اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑتا، اس کی بیوہ کو کھڑا ہونا پڑتا، اس کے یتیم بچوں کو کھڑا ہونا پڑتا تو کیا تماشا ہوتا؟ اسلام نے یہ نہیں کہا، یتیم کی تکریم کی بات کی ہے اسلام نے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے،
بچی ہوئی دیگ آپ مدرسے میں بھیج کے سمجھتے کمال کر لیا، یہ بات نہیں ہے. یتیم کی تکریم کی بات ہے، اس کی عزت نفس کی بات ہے. بہترین دھرتی پہ وہ گھر ہے جس میں یتیم بھی ہو اور اس کی تکریم بھی کی جا رہی ہو. اس چیز کا احساس، اس چیز کا لحاظ رکھا جائے. تو حضور کی اس نزاکت قلبیہ پر، اس حضور کے جذبات پر اس نے کہا کہ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہی ہو سکتی ہے. یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، اپنی نئی نسل کو یہ چیزیں بتانی پڑے گی. اچھا بات لمبی نہ ہو، میں کہتا ہوں یہ چاروں چیزیں محفل میلاد میں موجود ہیں. درود یہ بھی محفل میلاد میں موجود ہے، حضور کی سیرت کا بیان یہ بھی محفل میلاد میں موجود ہے، حضور کے حسن و جمال کا بیان نظم ہو یا نثر محفل میلاد میں موجود ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، کمالات، یہ بھی محفل میلاد کا عنوان ہے. تو میں کہتا ہوں کہ محفل میلاد نئی نسل میں حب رسول منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، ایک زود اثر ذریعہ ہے. صرف ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم محافل میلاد کو اچھے انداز سے مرتب کر لیں، ان کو مینج کر لیں. پیشہ ور مقررین اور یہ وہ نعت خوان نہیں بلکہ نعت خون کہ جب پیسے پھینکتے رہیں تو ان کے عشق کو گرمی چڑھتی رہتی، اور جب پھینکنے والے کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کا بھی پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کا عشق بھی سرد پڑ جاتا ہے. پھر عشق کو گرمی دینی ہو تو 1000 روپے کا نوٹ لیں اور نئی نعت کی فرمائش کریں، پھر تھوڑی سی گرمی آئے گی. ان لوگوں سے جان چھڑا لیں، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ گفتگو کرنے والے علماء، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت دل سے پڑھنے والے ثنا خان. ایسی محافل کا انعقاد کریں، امت کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس امت میں جب بھی انقلاب آئے گا نام محمد سے آئے گا. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ اس پہ نچوڑا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا، جب بھی روشنی ہوگی اس نام سے ہوگی. اس لیے ہم نے حب رسول کے ورثے کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ان سارے ذرائع کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہماری نسل حب رسول کی دولت سے خالی نہ ہو جائے. اس مضمون پر یہ چند باتیں عرض کر سکا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عصر کی شرین ڈال کے دل میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جناب، جی بسم اللہ. قبلہ صاحبزادہ ذی وقار مجھے کچھ اور دیر کہنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. ان کی شفقت، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو اسی عنوان کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، حضور کی محبت کے عنوان کو. جی وہ تینوں باتیں. پہلی بات یہ کہ اپنی نسل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار منتقل کرنے کے لیے درود و سلام کی ترغیب اپنی اولاد کو دیں. دوسری بات، اپنی اولاد کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا کرنے کے لیے حضور کے فضائل و مناقب بیان کریں. تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ. اور چوتھی بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھا جائے. چونکہ جتنی سونی سیرت میرے حضور کی ہے کسی اور کی ہے ہی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس. کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین تھے، اور سب سے زیادہ حضور سخی تھے، اور سب سے زیادہ دلیر تھے. جو سیرت کا جمال اللہ نے اپنے محبوب کو نصیب کیا ہے وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سعد ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ام المومنین ہمیں حضور کی سیرت کی کہانی سنائیں، تو انہوں نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن مجید پڑھ لو، یہ حضور کی سیرت کی داستان ہے، حضور کی سیرت کا انداز ہے. جہاں قرآن نے روکا ہے وہاں حضور رکے ہوئے، اور جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہ حضور علیہ السلام کا مزاج ہے. تو سیرت حضور علیہ السلام کے کردار کا نام ہے. معاشرے کے پسے ہوئے دکھی لوگوں کو، لاچار لوگوں کو جس انداز سے حضور نے محبت دی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز سے ان کو اپنے گلے لگایا ہے اور ان کے ساتھ الفتوں کا انداز رکھا ہے. حضرت انس سے کہانی سنیے. کہتے ہیں کہ مدینے میں خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے. حضور کو کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر لیتی ہے اور گھنٹوں اپنی گفتگو سناتی. آقا کریم سن رہے ہیں. آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کوئی بات سناتا جب تک بات پوری نہیں کر لیتا تھا حضور علیہ السلام توجہ سے سنتے رہتے.
جب کوئی مسافہ کرتا حضور اس سے خود کبھی ہاتھ نہیں چھڑائے تھے، جب وہی چھڑانا چاہتا تو پھر حضور ہاتھ چھوڑتے. یہ حضور کا انداز کرم اور حضور کی محبت کے انداز تھے. اس کی باتیں ہیں اور وہ کر رہی ہے، حضور سن رہے ہیں. کئی گھنٹے بیت کے، چل چلاتی دھوپ، عرب کا ماحول، حضور کا نازک بدن. جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو حضور سے صحابہ نے عرض کی، حضور پورا مدینہ جانتا ہے اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے. آپ کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کی بے مقصد باتیں، اور آپ نے گھنٹوں سنی. تو حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں نہ سنوں تو کون سنے. ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. یار کسی نے اتنا بھی پیار دیا، کسی نے اتنی بھی محبت دیا زمانے کو. وہ غلام جس کو سرے بازار کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی نے گزرتے رک کے کہا کہ غلام کو کوڑے کیوں مار رہے، کیا قصور ہے؟ تو آقا کیا کہتا ہے، میں اس کی خوئے غلامی جو خراب ہو رہی ہے، اس کو اپنی اوقات بھول گئی ہے، خوئے غلامی بدل رہی ہے، میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا. کیا جرم کیا اس نے؟ غلام کہتا ہے میں نے اس کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے. آقا اس پہ بگڑ گیا کہ میرے جوتے میرے پوچھے بغیر تو نے کیوں چھوئے ہیں؟ تیری یہ اوقات کب تھی کہ میرے جوتوں کو میرے پوچھے بغیر ہاتھ لگائے؟ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو غلام کی یہ اوقات ہے، آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے. تو آقا اس میں بگڑ جاتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں. ایک طرف غلام کی ذلت کا یہ رنگ دیکھیے، اور دوسری جانب حضور معراج سے پلٹتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سن کے آیا ہوں. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے. شام کے قریب داریہ نامی ایک بستی میں سکونت اختیار کر لی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں حضور خواب میں ملے. کہا ما حاذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو. پھر دن رات سفر کرتے حضور کی دہلیز پہ پہنچتے. 23 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے ایک حبشی غلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. یار بادشاہ تو بادشاہوں کا استقبال کیا ہی کرتے ہیں. ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشا لگتا ہے اور کن لوگوں کے لیے کون سے غلام کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہانی زمانے نے کبھی نہیں دیکھی. 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک غلام کے استقبال میں کھڑا ہے. اور حضرت بلال جب آتے ہیں، حضرت عمر آگے بڑھ کے ان کے کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا. بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو تو آقا ہی لگتا ہے نا. یہ عزتیں کس نے دی، کس نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا؟ میں کہتا ہوں ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی مصطفیٰ کے نام پہ لگا دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو. جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. وآخر دعوانا ان حاضرین محترم، ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب. خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قراردادوں کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا احمد علی قصوری صاحب.